بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اس وقت میرے سامنے حیات المسلمین کی 5ویں اور 6ٹھی روح کھلی ہوئی ہے۔ 5ویں روح میں بیان ہے تقدیر اور توکل کا، اور 6ٹھی روح میں بیان ہے دعا کا۔ تقدیر کے مسئلے کو لے کر کے بہت لوگوں میں آپس میں الجھنیں ہیں۔ مختلف قسم کے سوالات نوجوان لوگ کیا کرتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا کیوں لکھا، ویسا کیوں لکھا، تقدیر میں جب سب کچھ لکھا ہے تو پھر ہم لوگ عمل کیوں کرے، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سوالات زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جو اگر ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں بھی آ جائے پھر بھی عمل نہیں کرنا ہے، یعنی بے عمل لوگ جو ہوتے ہیں وہ تقدیر کے عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ تقدیر پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہوا، نہ ہوگا قیامت تک، اور سب سے زیادہ باعمل اور کامیاب وہی حضرات ہوئے۔ تو تقدیر پر یقین کرنے سے انسان کا دل اور مضبوط ہوتا ہے، اور تقدیر پر یقین نہ کرنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے۔ تو اصل تقدیر جس کے اللہ اور اس کے رسول نے ہدایت کی ہے مسلمانوں کو، اس تقدیر کو جاننا اور سمجھنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہ اپنے ایمانیات کا حصہ ہے۔ جو لوگ تقدیر پر یقین کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ پیش آ جائے اس سے ان کا دل مضبوط رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ جب چاہیں گے اس کو دفع کر دیں گے۔ جب یہ مضمون سمجھ میں آ گیا تو اب اگر اس مصیبت کے دور ہونے میں دیر بھی لگے گی تو پریشان اور مایوس اور دل کمزور نہیں ہوگا، بلکہ دل مضبوط رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن اور کافر کے مقابلے میں مومن کا دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جب یہ سمجھ گیا تو کوئی تدبیر اس مصیبت کے دفع کرنے کی ایسی نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ یوں سمجھے گا کہ مصیبت تو بغیر اللہ کے چاہے ہوئے دفع ہوگی نہیں، پھر خدا کو کیوں ناراض کیا جائے۔ اور ایسا سمجھنے کے بعد سب تدبیروں کے ساتھ یہ شخص دعا میں مشغول ہوگا، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ جب اسی کے چاہنے سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے تو اسی سے عرض کرنے میں نفع کی زیادہ امید ہے۔ پھر دعا میں لگ جانے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور بڑھ جائے گا، جو تمام راحتوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جب ہر کام میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے تو کسی کامیابی میں اپنی کسی تدبیر یا سمجھ پر اس کو ناز اور فخر اور دعویٰ نہیں ہوگا۔ حاصل ان سب فائدوں کا یہ ہوا کہ یہ شخص کامیابی میں شکر کرے گا اللہ کا، اور ناکامی میں صبر کرے گا۔ اور یہی فائدے اس مسئلے کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خلاصہ بتلائے ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اور اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کا بہانہ کر کے شریعت کے موافق ضروری تدبیر کو بھی چھوڑ دے۔ آپ بھی یہ سوچے کہ جب سب تقدیر میں ہے تو پھر اب تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یہ شخص تو کمزور تدبیر کو بھی نہیں چھوڑے گا اور اس میں بھی امید رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اثر دے سکتا ہے، اس لیے کبھی ہمت نہیں ہارے گا۔ جیسے بعض لوگوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے، اور دین تو بڑی چیز ہے، دنیا کے ضروری کاموں میں بھی ایسی کم ہمتی کی برائی حدیث میں آئی ہے۔ چنانچہ حضرت عوف ابن مالک نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تو ہارنے والا کہنے لگا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو ناپسند فرماتے ہیں، ہوشیاری سے کام لو، یعنی کوشش اور تدبیر میں کم ہمتی مت کرو۔ مقدمہ ہے، پوری طرح سے اس کو لڑنے کی کوشش کرو، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر جب کوئی کام تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تب کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی خدا کی مرضی میری قسمت۔ یہ مضمون تو بیچ میں اس مسئلے کے فائدہ بتلانے اور غلطیوں سے بچانے کے لیے آ گیا تھا۔
اب وہ حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں جس میں اس مسئلے کا ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہیں تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہیں تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنی ہو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ، تمام انسان اگر اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچا دے تو وہ تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس بات کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نقصان پہنچا دیں تو تجھ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس بات کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس سے کتنی تسلی مل جاتی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے تو سمجھیں کہ اللہ نے دی ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو یہ تب بھی یہی سمجھیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کو بندوں کی طرف منسوب کر کے بندوں سے غصہ کرنا اور بندوں سے بدلہ اتارنے کی فکر کرنا، یہ ان سب میں مشغول ہونے کے بجائے اللہ ہی کو خوش کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، ان کی عمر سے، ان کے رزق سے، عمل سے، اور ان کے دفن ہونے کی جگہ سے، اور اس بات سے کہ اس انجام میں وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایسی چیز کے لیے آگے مت بڑھو جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا اگرچہ اللہ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹو جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے گی اگرچہ اللہ نے اس کو مقدر کر دیا ہو۔ یعنی یہ دونوں گمان غلط ہیں، بلکہ جو چیز مقدر نہیں وہ آگے بڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس گمان سے آگے بڑھنا بیکار، اور اسی طرح جو چیز مقدر ہے وہ ہٹنے اور بچنے سے ٹل نہیں سکتی، اس لیے اس گمان سے بچنا بیکار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو۔ اب دیکھیے تقدیر پر کا بہانہ بنا کر کے جو لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنی کاہلی کے لیے اور اپنی بیکاری کے لیے حجت بناتے ہیں ان کو یہ روایت سننی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر تجھ پر کوئی وقت پڑ جائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہے کہ اگر اللہ نے یہی مقدر فرمایا تھا جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ آگے ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے قائم کر لیں تو اللہ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے جو اللہ پر اعتماد رکھتے محبت فرماتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ جس شخص سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اس کی فلاح میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توکل کے ساتھ تدبیر کا بھی حکم ہے، کیونکہ مشورہ تو تدبیر ہی کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ تدبیر کر کے بھی بھروسہ خدا ہی پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ان سے آ کر کہا کہ کفار مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے تو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے، اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور نہایت استقلال سے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ تمام ہمارے اہم کاموں میں کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ یہی سپرد کرنا توکل ہے۔ بس یہ لوگ خدا تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے یعنی ثواب اور نفع تجارت سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ بس مالک حقیقی جو تجویز کرے بندے کو اس پر راضی رہنا واجب ہے، اور ہمارے لیے کیا تخصیص ہے، ہر مسلمان کو اپنا ہر کام اللہ ہی کے سپرد رکھنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں کچھ اور واقعات بھی ہیں، لیکن انبیاء کے واقعات میں ہے کہ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقے ان کافر لوگوں سے نجات دے، یعنی جب تک ہم پر ان کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے پائیں، اور پھر ان کی حکومت ہی کے دائرے سے نکال دیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کے ساتھ دعا زیادہ مفید ہوتی ہے، اسی لیے آگے جو ہے وہ دعا کا بیان ہے انشاءاللہ۔ دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا، اور خواہ اس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے اور قابو سے باہر ہو، اور خواہ اپنی بھی کوشش کرنا پڑے یا اپنی کوشش اور قابو سے باہر ہو، ہر کام اور ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، لیکن اتنا خیال ضرور رہے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔ اس میں سب باتیں آ گئیں، جیسے کوئی کھیتی یا سوداگری کرتا ہے تو محنت اور سامان بھی کرنا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور نقصان سے بچا۔ یا کوئی دشمن ستائے، خواہ دنیا کا دشمن خواہ دین کا دشمن، تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے، خواہ وہ تدبیر اپنے قابو کی ہو، خواہ کسی حاکم سے مدد لینی پڑے، مگر اس تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ دشمن کو زیر کر دے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو تو دوا بھی کرنی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس بیماری کو کھول دے، ہٹا دے۔ یا اپنے پاس کچھ مال ہے تو اس کی حفاظت کا سامان بھی کرنا چاہیے، جیسے مضبوط مکان میں مضبوط تالا لگا کر رکھنا، یا گھر والوں کے یا نوکروں کے ذریعے سے اس کا پہرا دینا، دیکھ بھال رکھنا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو چوروں سے محفوظ رکھ، یا مثلاً کوئی مقدمہ کر رکھا ہے یا اس پر کسی نے کر رکھا ہے تو اس کی پیروی بھی کرنا چاہیے، وکیل اور گواہوں کا انتظام بھی کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس مقدمے میں مجھ کو فتح دے اور ظالم کے شر سے مجھ کو بچا۔ یا قرآن اور علم دین حاصل کر رہا ہے تو اس میں جی لگا کر پابندی سے محنت بھی کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو آسان کر دے اور میرے ذہن میں اس کو جما دے۔ یا نماز روزہ وغیرہ شروع کیا ہے یا بزرگوں کے بتلانے سے اور عبادتوں میں لگ گیا ہے تو سستی اور نفس کے ہیلے بہانے کا مقابلہ کر کے ہمت کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے، مگر دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ میری مدد کر اور مجھ کو ہمیشہ اس کی توفیق دے اور اس کو قبول فرما۔ یہ نمونے کے طور پر چند مثالیں ہیں، ہر کام اور ہر مصیبت میں اسی طرح جو اپنے کرنے کی تدبیر ہے وہ بھی کرے، اور سب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتا رہے، اور جس کام میں تدبیر کا ذرا بھی دخل نہیں ہے اس میں تو تمام کوشش دعا ہی میں خرچ کرنا ضروری ہے، جیسے بارش کا ہونا یا اولاد کا زندہ رہنا یا کسی بیماری کا علاج بیماری سے اچھا ہو جانا، یا نفس و شیطان کا نہ بہکانا، یا وبا اور طاعون سے محفوظ رہنا، یا قابو یافتہ ظالموں کے شر سے بچنا۔ ان کاموں کا بنانے والا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے تدبیر کے کاموں میں جتنا حصہ تدبیر کا ہے، ان بے تدبیر کے کاموں میں وہ حصہ تدبیر کا بھی دعا ہی میں خرچ کرنا چاہیے۔ غرض تدبیر کے کاموں میں تو کچھ تدبیر اور کچھ دعا ہو، اور بے تدبیر کے کاموں میں تدبیر کی جگہ بھی دعا ہی ہے، تو اس میں زیادہ دعا ہوئی۔ اور دعا فقط اس کا نام نہیں ہے کہ دو چار باتیں یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد اس کو زبان سے آموختے کی طرح پڑھ دیا، سو یہ دعا نہیں ہے، محض دعا کی نقل ہے۔ دعا کی حقیقت اللہ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے، جس طرح حاکم کے ہاں درخواست دیتے ہیں، کم سے کم دعا اس طرح تو کرنا چاہیے کہ درخواست دینے کے وقت آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوتی ہیں، دل بھی ہمتاً ادھر ہی ہوتا ہے، صورت بھی عاجزوں کی سی بناتے ہیں۔ اگر کچھ زبانی عرض کرنا ہوتا ہے تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے ہیں،
اور اپنی درخواست منظور ہونے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں اور اس یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو آپ سے پوری امید ہے کہ ہماری درخواست پر پوری توجہ فرمائی جائے گی، پھر بھی عرضی کے موافق، درخواست کے موافق حکم نہ ہوا اور حاکم عرضی دینے والے کے سامنے افسوس ظاہر کرے کہ تمہاری مرضی کے موافق تمہارا کام نہیں ہو پا رہا، تو یہ شخص فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ حضور مجھ کو کوئی رنج یا شکایت نہیں ہے، اس معاملے میں قانون ہی میں کوئی جان نہیں تھی یا میری پیروی میں کمی رہ گئی تھی، حضور نے کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، اور اگر اس حاجت کی آئندہ بھی ضرورت ہو تو کہتا ہے کہ مجھ کو نا امیدی نہیں، پھر عرض کرتا رہوں گا۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ مجھ کو حضور کی مہربانی اور حضور کی توجہ چاہیے، کام ہونا تو ہوتا رہتا ہے، کام ہونے والا وہ آگے ہو جائے گا، کام تو خاص وقت یا محدود درجے کی چیز ہے، حضور کی مہربانی تو عمر بھر کی۔ اس طرح سے اب آپ خود ہی سوچئے کہ دعا مانگتے وقت اور دعا مانگنے کے بعد جب اس کا کوئی ظہور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم لوگ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں؟ سوچئے اور شرمائیے، جب یہ برتاؤ نہیں کرتے تو اپنی دعا کو درخواست کس منہ سے کہتے ہو کہ واقع میں کمی تمہاری ہی طرف سے ہے، جس سے وہ دعا اور درخواست نہ رہی، اور اس طرف سے تو اتنی رعایت ہے کہ درخواست دینے کا وقت بھی متعین نہیں فرمایا، وقت بے وقت جب چاہو عرض معروض کر لو، نمازوں کے بعد کا وقت بھی تم نے ہی ٹھہرا رکھا ہے کہ نماز کے بعد ہی دعا مانگیں گے، البتہ وہ وقت دوسرے وقتوں سے زیادہ برکت کا ہے، اس وقت زیادہ دعا کرو، باقی اور وقتوں میں اس کا سلسلہ جاری رکھو، جس وقت جو ضرورت یاد آ جائے فوراً ہی دل سے یا زبان سے دعا مانگنا شروع کر دو، جب دعا کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اس حقیقت کے موافق دعا مانگو، پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے، اور برکت کا یہ مطلب نہیں کہ جو مانگو گے وہی مل جائے گا، کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جیسے کوئی آخرت کی چیز مانگے، کیونکہ وہ بندے کے لیے بھلائی بھلائی ہے، البتہ اس میں ایمان اور اطاعت شرط ہے، کیونکہ وہاں کی چیزیں قانوناً اسی شخص کو مل سکتی ہیں جو مومن ہو اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، اور کبھی وہ چیز مانگی ہوئی نہیں ملتی، جیسے کوئی دنیا کی چیز مانگے، کیونکہ وہ بندے کے لیے کبھی بھلائی ہے کبھی برائی، دنیا کی چیزیں جو آدمی مانگتا ہے دنیا میں کبھی وہ بندے کے لیے بھلائی ہوتی کبھی برائی، جب اللہ کے نزدیک بھلائی ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے اور جب برائی ہوتی ہے تو نہیں ملتی، جیسے باپ بچے کو پیسہ مانگنے پر کبھی دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس سے ایسی چیز خرید کر کھائے گا جس کو حکیم نے منع کر رکھا ہے تو دیتا ہی تو تب تو بالکل نہیں دیتا، تو برکت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مانگی ہوئی چیز ہی مل جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف ہو جاتی ہے، اگر وہ چیز بھی کسی مصلحت سے نہ ملے تو دعا کی برکت سے بندے کے دل میں تسلی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے اور پریشانی اور کمزوری جاتی رہتی ہے، اور یہ اثر اللہ تعالیٰ کی اس خاص توجہ کا ہوتا ہے جو دعا کرنے سے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کو ہو جاتی ہے، اور یہی توجہ ہے خاص قبولیت کا وہ یقینی درجہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنے والے کے لیے ہوا ہے، اور اس حاجت کا عطا فرما دینا یہ اجابت کا دوسرا درجہ ہے۔ اب دو چار حدیثیں بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے تاوقتے کی کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کریں اور جب تک کہ جلدی نہ مچائیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہوئی نہیں دیکھتا، یا دعا کرنے سے تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس میں تاکید ہے کہ اگرچہ بات قبول ہوتی ہوئی نہ دکھ رہی ہو مگر دعا برابر کیے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی، اے بندگان خدا دعا کو پلے باندھ لو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے۔
البتہ جس کو اس کی دھن اور دھیان سے فرصت ہی نہ ہو، ہر وقت وہ اللہ ہی کی دھن اور دھیان میں لگا ہو، ذکر میں لگا ہو، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت بھرے دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا، یعنی دعا خوب توجہ سے کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی دعا انسان کی خالی نہیں جاتی، اور اپنی سب ضرورتیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ نمک بھی اسی سے مانگے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے، یہ خیال نہ کرے کہ اتنی حقیر چیز اتنے بڑے خدا سے کیا مانگے، خدا کے نزدیک تو بڑی سے بڑی چیز بھی سب چھوٹی ہی ہے۔ تو یہ بیان تھا تقدیر کا اور توکل کا اور دعا کا، اور یہ حیات المسلمین کی 2 مجلسوں کا خلاصہ ہے، 2 روحوں کا خلاصہ ہے، 5ویں اور 6ٹھی روح، یا کہہ لیجئے کہ 5ویں اور 6ٹھی مجلس کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اب بیان ہوگا 7ویں مجلس کا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ پر یقین کرنے کی، اللہ کی تقدیر پر یقین کرنے کی، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی، اور اپنی تمام حاجتیں اور ضرورتیں چھوٹی بڑی سب اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی سب دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔